ڈیئر فرینڈس، کولیگز اینڈ فیلوز، معاشی لحاظ سے ہمارا پورا نظام پابندیوں کے گرد گھومتا ہے۔ اس کا مقصد مسائل کو حل کرنا نہیں ہوتا بلکہ مسائل پیدا کرنا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا میں جتنے زیادہ مسائل ہوں گے سرمایہ داروں کے پاس کمانے کے اتنے ہی زیادہ مواقع ہوں گے۔ یہ حقیقت، یہ کڑوا سچ ایک معاشرتی بیماری ہے بلکہ لعنت ہے جو کمزوروں کے لیے پریشانی اور ماحول کے لیے ہولناک تباہی سے کسی صورت کم نہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں اسی دنیا میں، اسی کرۂ ارض پہ تقریباً 1 ارب سے زیادہ لوگ روزانہ بھوکے سوتے ہیں۔ ان کی بھوک زمینوں کا غلہ نہ اگانا یا اناج کی کاشت میں کمی نہیں بلکہ سرمایہ داروں کی ہوس اور ظالمانہ سوچ ہے۔ یہ زمین ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کبھی بھی کم نہیں تھی، مگر یہ انسانی ہوس کی سربلندی کو مات نہیں دے پا رہی۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیفٹی فرسٹ، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے انوائرمنٹل اویئرنیس، ماحول کے بارے میں جانکاری۔ ہم بات کریں گے کہ ماحول کو کس طریقے سے بچایا جائے۔ میں ہوں آپ کا ہوسٹ جاوید۔ ہمیشہ کی طرح اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا۔ ماحول کیا ہوتا ہے؟ اگر سادے لفظوں میں بات کروں تو ماحول کے اندر ہوا، پانی، زمین، قدرتی وسائل، درخت، گھاس پھوس، پودے، انسان، حشرات، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارا ماحول کہلاتی ہیں۔ میں پردہ اٹھاؤں گا بہت بنیادی اور روزانہ کی بنیاد پر کی جانے والی تباہی اور لاپرواہی سے۔ اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں، میں، آپ اور ہم سب ہیں۔ ڈیٹیل میں جانے سے پہلے کچھ تلخ باتیں، کچھ تاریخ کے قصے، کچھ پرانی یادیں۔ دوستو، سورج کو پیدا ہوئے 4.6 بلین سال گزر چکے ہیں۔ زمین کو پیدا ہوئے 4.54 بلین سال بیت چکے ہیں۔ انسان کو پیدا ہوئے 50 لاکھ یا پھر 70 لاکھ سال گزر چکے، لیکن کائنات کو پیدا کیا گیا تھا 13.8 ارب سال پہلے۔ یہ سائنسی آنکڑے ہیں۔ مذہبی تعلیمات اور عقائد ان اعداد و شمار سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور نفی بھی، مگر یہ ٹاپک مذہبی نہیں ہے، عقیدے سے متعلقہ نہیں ہے، لہٰذا سائنٹیفک اعداد و شمار کا مطلب آپ کو سمجھانا ہے۔ ہم بہت دور نکل چکے، ہم لوٹ آتے ہیں آج کی چکا چوند دنیا میں، جس میں ہر پل ہم کوئی نہ کوئی گل کھلاتے ہی جا رہے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پانی کی ایک ڈسپوزیبل بوتل، جسے پانی پی کر میں اور آپ کہیں بھی اور کبھی بھی پھینک دیتے ہیں، اس کو گلنے سڑنے کے لیے 500 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے، اور یہ ایسے مائکرو پارٹیکلز کو خارج کرتی ہے جو انسانی صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہاتھ دھوتے وقت اور دانتوں کو برش کرتے وقت آپ پانی کی ٹوٹی کو کھلا رکھتے ہیں؟ اس سے ہر بندہ ہر مہینے میں 1400 لیٹر پانی ضائع کر رہا ہوتا ہے۔ آلودگی سے پوری دنیا میں 100 ملین لوگ ہر سال متاثر ہوتے ہیں۔ دنیا میں 1 ارب سے زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس پینے کا صاف پانی میسر نہیں ہے، اور ہر روز 5000 لوگوں کی موت صاف پانی کی عدم دستیابی یا پھر آلودہ پانی پینے کی وجہ سے واقع ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں 30 لاکھ سے زیادہ بچے 5 سال کی عمر سے بھی پہلے موت کی آغوش میں ابدی نیند سو جاتے ہیں، اور وجہ ہوتی ہے انوائرمنٹل پولوشن۔ اکیلی پولوٹڈ ایئر میں سانس لینے کی وجہ سے 800 لوگ ہر گھنٹے میں
اور 13 لوگ ہر منٹ میں دنیا سے کم ہو رہے ہیں۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اکیلا امریکہ دنیا کی ٹوٹل انرجی کا 25% حصہ استعمال کرتا ہے، اور اس کے بدلے پوری دنیا کا 30% کچرا وہ اکیلا اس ماحول کو دیتا ہے۔ اب آتے ہیں ماحولیاتی آلودگی کا سبب۔ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو ماحولیاتی آلودگی کا سبب بن رہی ہے؟ جنگلات کی کٹائی، زرخیز زمینوں کی بربادی، صنعتوں میں کثیر اضافہ، گاڑیوں کا بے تحاشا استعمال، ادویات کا فصلوں پر چھڑکاؤ، فیکٹریوں سے نکلا ہوا گندا پانی جسے دریاؤں اور زمینوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے، یہ ہماری خوبصورت زمین میں پیدا ہونے والی ہر فصل کو زہریلا بنا دیتا ہے، اور اب ہم سبزیاں اور فروٹ کھانے سے صحت مند ہونے کے بجائے خطرناک بیماریوں سے دوچار ہو رہے ہیں۔ صنعتی مادے مینز فیکٹری ویسٹ جب بغیر صاف کیے دریاؤں میں پھینک دیا جاتا ہے تو اس پانی کے استعمال سے انسانی زندگیاں متاثر ہوتی ہیں، بالخصوص بچے اور بوڑھے۔ اس سے پیدا ہونے والی بیماریوں میں کینسر، دماغ کی بیماریاں، پھیپھڑوں کی بیماریاں اور آنکھ کی بیماریاں شامل ہیں۔ پلاننگ کمیشن کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ پاکستان میں 40% اموات آلودہ پانی کی وجہ سے ہو رہی ہیں۔ سگریٹ نوشی سے پھیلتا دھواں اعصابی امراض کے ساتھ ساتھ دل کی بیماریوں کا بھی سبب بنتا ہے۔ ہر سال تقریباً 48% لوگ سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے کینسر کا شکار ہو رہے ہیں۔ اس کینسر میں گلے، ناک، منہ اور خوراک کی نالی کا کینسر سر فہرست ہے۔ دھواں چاہے وہ سگریٹ کا ہو یا پھر چلتی اور دوڑتی گاڑیوں کا، پھیپھڑوں اور سانس کی بیماریوں کا باعث بنتا ہے، جن میں نزلہ، زکام، کھانسی اور نمونیا شامل ہیں۔ خواتین میں سگریٹ نوشی کی عادت سے بانجھ پن، اسی طرح مردوں میں سگریٹ نوشی کی زیادتی جنسی خواہش میں کمی اور بانجھ پن کا مسئلہ کھڑا کر دیتی ہے۔ ایک طرف دھواں، پیسوں کا ضیاع، اور دوسری طرف متعدد بیماریاں اور کم عمری میں زندگی کا اختتام، یہ ہیں سگریٹ کے فوائد۔ زمین کا 70% حصہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے، مگر اتنا کثیر پانی ہونے کے باوجود پینے کا پانی صرف 2.5% ہے، اور اس 2.5% میں سے بھی بآسانی صرف 1% پانی دستیاب ہے۔ اس دنیا میں 8.7 ملین سپیشیز رہتی ہیں۔ ان سب کی موجودگی، ان کا تناسب اور ان کی ترتیب کائنات کے نظام کو متوازن رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کبھی زلزلے، کبھی سونامی، کبھی آتشفشاں کا پھٹ جانا، کبھی دریاؤں اور سمندروں کا حدوں سے گزر جانا، کبھی قحط سالی، کبھی بارشیں، کبھی سخت گرمی، کبھی سخت ٹھنڈ۔ ہو سکتا ہے آپ نے اپنی زندگی کے ماہ و سال میں ان سارے نشیب و فراز کو اپنی خود کی روشنائی بھری آنکھوں سے ضرور دیکھا ہوگا، یا پھر اپنے بھائیوں اور بزرگوں سے ضرور سن رکھا ہوگا۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پچھلے 50-60 سالوں میں تو بہت جلد جلد ایسا ہو رہا ہے۔ اب حال ہی کو دیکھیے، کورونا انکل کی آمد اور پوری دنیا کا بلو میں گھس کر کورونا انکل سے رو رو کر معافیاں مانگنا، یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جیو اور جینے دو۔ پرندے، جانور، حشرات، پانی، ہوائیں، زمین، پہاڑ، سبزہ، سمندر، سبھی اپنا اپنا وجود رکھتے ہیں، مگر بندہ آدم نے جب سے آدم خوری کا روپ دھار لیا ہے، یہ کسی کو بھی نہیں بخش رہا۔ سمندری جانور پانی کی آلودگی سے، فضائی پرندے ہوائی آلودگی سے، اور زمین پر بسنے والی ان گنت سپیشیز زمینی آلودگی کے باعث یا تو ختم ہو رہی ہیں یا پھر انتہائی پیچیدہ قسم کے مسائل کا شکار ہیں۔ اگر میں بات کمپنیوں کی کروں تو وہاں ایسی مشینری سپلائی کی جاتی ہے جس سے آئل پیشاب کے قطروں کی طرح ٹپکتا ہی رہتا ہے۔ ایک چھوٹا سا بوب کیٹ ایسے کالا دھواں پیدا کرتا ہے جیسے کوئی ریل گاڑی ہو۔
केमिकल्स को ठीक से ना स्टोर किया जाता है और ना ही इस्तेमाल। नतीजा लैंड कंटेमिनेशन, मशीनरी का शोर शराबा माहौल को इंतहाई तल्ख और तकलीफ दे बनाता है। वेस्ट मटेरियल को रीयूज, रिसाइकल या प्रोसेस करने के बजाय जमीन में खड्डा खोद कर दफना दिया जाता है। ये तो सिर्फ झलकियां हैं जो आपसे शेयर कर रहा हूं। ऊपर वाले ने एक कीड़े से लेकर एक इंसान तक, एक फाख्ता से लेकर शुतुरमुर्ग तक, एक बिच्छू से लेकर हाथी तक, हर किसी को बहुत ज़रूरी और दूसरों की बका और ज़रूरियात के तकाज़ों को मद्देनज़र रखकर पैदा फरमाया है। जिसको तरक्की कहा जाता है वो बदतरीन पस्ती है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ज़मीन का टेम्परेचर यूं ही बढ़ता रहा, ओजोन लेयर रिपेयर न हो सकी, 2.5% पीने का पानी भी आलूदा हो गया, तो यकीन मानो ये आज का अफलातून, 2 टांगों पर चलता फिरता हैवान, आज का इंसान सबसे पहले इस दुनिया से फना हो जाएगा। कोरोना की सूरत ट्रेलर आपने देखा है। ये है नतीजा इकोसिस्टम को इम्बैलेंस करने का। अगर हमने माहौल को आलूदगी से बचाने पर तवज्जो न दी तो शायद अगली बार मैं आपसे कुछ कहने और आप मेरी बात सुनने के लिए दुनिया में मौजूद नहीं होंगे। अगर कोई कहता है कि तरक्की और दौलत बड़ा कमाल है, तो फ़कत उसके लिए सिर्फ इतना बोल दीजिए कि वो सांसों को रोक कर पैसों की गिनती शुरू कर दे। चंद लम्हों में उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि पैसा ज़रूरी है या फिर सांसों का बंधन। आखिरी बात, आइंस्टाइन ने बहुत खूब कहा था कि अगर दुनिया से सिर्फ मक्खी ख़त्म हो जाए या मक्खी को ख़त्म कर दिया जाए तो दुनिया के इंसान 4 साल भी ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। दोस्तों, कायनात इंसान से पहले वजूद में आई थी और यकीनन इंसान के बाद भी खड़ी रहेगी, मगर अगर बनी आदम ने होश से काम ना लिया तो उसका नाम तक न होगा दास्तानों में। माहौल को बचाने का मकसद खुद को बचाना है और एक सेहतमंद माहौल को अपने आने वाली नस्लों के हवाले करना है। एक इंसान खाने के बगैर 21 दिन, पानी के बगैर 3 दिन और हवा के बगैर सिर्फ 3 मिनट ही जिंदा रह सकता है। माहौल को आलूदा रखने का मतलब खुदकुशी यानी हराम मौत मरना है। उम्मीद करता हूँ आज से न सिर्फ आप माहौल को आलूदगी से बचाएंगे, बल्कि बिला ज़रूरत बल्ब, टूटी, पंखा और एसी भी इसलिए नहीं चलाएंगे क्योंकि वसाइल महदूद हैं और ये इंसान की नीड्स को तो पूरा कर सकते हैं मगर उसकी ग्रीड्स को नहीं। कल आपने इस दुनिया को आने वाली नस्लों के हवाले करना है। कोशिश कीजिए कि मैं और आप अपना ये पैगाम हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो इंसानियत और इंसानियत की बका में दिलचस्पी रखता है। एनवायरनमेंट से मुतल्लिका लॉस कंट्रोल हियरार्की कहती है कि एक मेजर एनवायरमेंटल इंसिडेंट को होने के लिए 10,000 एनवायरमेंटल हैजर्ड्स और अनसेफ बिहेवियर चाहिए होते हैं, 1,000 नियर मिसिस नॉन पोल्यूटिंग इंसिडेंट्स चाहिए होते हैं या 100 माइनर इंसिडेंट होने होते हैं। ज़रा सोचिए कि अगर हम एनवायरमेंटल डिजास्टर से बचना चाहते हैं तो 10,000 जमा 1,000 जमा 100, 11,100 चांस हमारे पास मौजूद है। अगर हम उससे अपनी हालत को दुरुस्त कर सकते हैं तो यकीनन हम किसी भोपाल इंसिडेंट से बच सकते हैं, भोपाल ट्रेजेडी से बच सकते हैं। अगर आप साइड के ऊपर किसी भी किस्म की लीकेज को, इमिशन को, ऑयल लीकेज को, केमिकल स्टोरेज को अनसेफ देखते हैं या नॉइज पोल्यूशन को देखते हैं तो आपका काम है एक जिम्मेदार वर्कर, एक जिम्मेदार फोरमैन या एक जिम्मेदार सुपरवाइजर या एक जिम्मेदार एचएससी प्रैक्टिशनर या एक जिम्मेदार इंसान होने के नाते उसे रिपोर्ट करना, ताकि उसको रिपोर्ट करके हम कानून के तकाज़ों को पूरा कर सकें। उस माइनर से इंसिडेंट या नियर मिस की जो खामियां हैं उनकी निशानदेही कर सकें, उनसे सबक हासिल कर सकें, उन काजिज़ को दुरुस्त कर सकें
جو اس چھوٹے سے انسیڈنٹ کا سبب بن رہے ہیں، تاکہ ہم آئندہ کسی بڑے ڈیزاسٹر سے خود کو، اپنی کمپنی کو یا اپنے پروجیکٹ کو بچا سکیں۔ اس کی وجہ اپنے انوائرمنٹ کو بچانے کے لیے، اپنی زمین کو بچانے کے لیے، اپنے پانی کو بچانے کے لیے، اپنی زمین کی زرخیزی کو برقرار رکھنے کے لیے، کیونکہ یہ زمین ہم سب کی ہے۔ زمین کو سب ماں کہتے ہیں، جس ماں کی آغوش میں ہم بڑھتے، پھیلتے، پھولتے، کھیلتے اور کودتے ہیں۔ ہم نے بہر صورت اسے بچانا ہے۔ بہت ساری چیزیں سکپ کرنی پڑی، لیکن چونکہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو گئی ہے اور میرا مقصد تھا آپ کو انوائرمنٹ، ماحولیات سے متعلق کچھ باتیں بتانا، ماحولیات کا زندگی سے کیا لنک ہے اس کو اسٹیبلش کر کے بتانا۔ ہم شہروں کو بہترین رہنے کی جگہ کہتے ہیں، لیکن شہر بیماریوں کی آماج گاہ ہے۔ ہم دیہات اور گاؤں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن دیہات اور گاؤں فطرت کی عکاسی کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔